Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. This is your teacher Izhar Mahmood, and we are learning Pakistan study, class 9th, chapter number 3. Respected students, as you remember, in the earlier lecture, we have learned the location of Pakistan. So today we will discuss regarding the importance of the location of Pakistan. Page number 37. Please take a pencil and underline the word and terms if you don't understand. And you can ask me those questions. Okay. Remember one thing, I will give you some question as the homework, and you will do those questions. You will answer those questions and then you will send me. You can inbox me also. So please come to reading. Pakistan occupies a significant position in the world. Page number 37, second paragraph, first number line. Pakistan occupies a significant position in the world from the location point of view because geographically and politically it is located in a sensitive region. پاکستان کا جو محل وقوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی دفاعی، فوجی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت نمایاں ہے۔ ہم ان عوامل کو یا وجوہات کو ابھی ذکر کریں گے کہ کس بنا پر اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تجارتی شاہراہ ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کے متعلق جو ہم بات کریں گے، پاکستان پرووائڈز ٹرانزٹ ٹریڈ ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ یہ جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ ٹو افغانستان کی بات ہو رہی ہے۔ اب چونکہ تجارتی شاہراہ کی بات ہے تو یہ تجارتی شاہراہ کیا ہے؟ یہ شمال میں یہ چین سے جڑا ہوا ہے۔ شاہراہ قراقرم یہ بری اور زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے۔ یہ شاہراہ سلسلے قراقرم کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور یہ چین اور پاکستان کے مابین اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ پاکستان کے چین سے بڑے اچھے اور انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ یہاں اس پیراگراف میں، اس سینٹنس میں ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان پرووائڈز ٹرانزٹ ٹریڈ ٹو افغانستان، تو یہ بری اور بحری راستوں کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے بری اور بحری راستوں سے راہداری کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا بھی دیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، تو یعنی وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں، اور وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ چین کے مغرب میں افغانستان کے علاقے کی ایک تنگ پٹی، یہ واخان پٹی کہلاتے ہیں، ہم نے پہلے لیسن میں اس کو پڑھا ہے، پاکستان کی شمالی سرحد کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ یہ تاجکستان وسطی ایشیائی ملک ہے۔ پاکستان نے وسطی ایشیا کے اس ملک کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پاکستان نے مسلم ممالک سے بڑے خوشگوار تعلقات استوار کیے ہیں۔ اب ہم یہ تو ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے اور بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، تو مگر بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش ہے جو کبھی پاکستان کا حصہ تھے۔ اب بھارت کے مشرق میں ہی بنگلہ دیش بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے اور برونائی دارالسلام کے مسلم ممالک واقع ہے، اور پاکستان کے ان تمام ممالک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔
تو چلیے آگے پڑھتے ہیں. آگے کیا ہے. پاکستان is connected with China by road. This road is called کراکورم ہائی وے، شاہراہ ریشم. یہی وجہ ہے کہ یہ جو شاہراہ ریشم یا کراکورم ہائی وے کی جب ہم نے بات کی تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، چونکہ ان راستوں میں یہ جو راہداریاں ہیں یہی وہ راہداریاں ہیں جو ابھی بعد میں سی پیک کے ساتھ ابھی ملائے جاتے ہیں، اور سی پیک ایک جو ہے کیا ہے کوریڈور کا کردار ادا کر رہا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ افغانستان کے حالات ابھی چاہے جیسے بھی ہوں مگر شاہراہ قراقرم کو ان لوگوں نے توسیع دیتے رہیں یہ لوگ. اب اس شاہراہ ریشم کا کام کیا ہے؟ شاہراہ قراقرم کی بات کر رہا ہوں میں. اس کا تقریباً 887 کلومیٹر جو سڑک تھا یہ پاکستان نے، اور 413 کلومیٹر یہ چین نے توسیع اور تعمیر کرانا ہے، اور کر بھی لیا ہے. بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے. اس کام کو تقریباً دسمبر 2016 تک مکمل ہونا تھا. اچھا، اب کیا ہے؟ اس شاہراہ کے ذریعے چین اور روس کو گوادر کے گہرے پانیوں کی بندرگاہ تک رسائی حاصل ہونا تھا اور ہونا ہے. گوادر کے بندرگاہ اور یہ ملحقہ علاقہ یہ 1958 میں وزیراعظم ملک فیروز خان نون کے دور حکومت میں عمان سے $3 ملین کے عوض یہ خرید کر پاکستان کا حصہ بنایا گیا تھا. چونکہ یہ ایک لمبا داستان ہے اور جو ہے اس میں بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے. یہ کیا ہے؟ 1970 کی دہائی میں جب روس نے افغانستان میں دورویا سطح کی سڑکیں تعمیر کر کے پاکستان کی سرحد تورخم اور چمن تک پہنچا دی تو حکومت پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کو تعمیر کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی. یہ اب 1970 کی بات ہے. کیا کیا تھا روس نے افغانستان میں دورویا سڑکیں تعمیر کر کے پاکستانی سرحد تورخم کے ساتھ ملایا تھا، اور اس کا یعنی لب لباب تھا گوادر بندرگاہ. یہاں تک پہنچنا تھا اس نے. میں نے ہوم ورک میں ایک سوال بھی دیا ہے آپ کو، جب آپ لیسن سنیں گے تو آپ کو سوال کا جواب بھی سمجھ آئے گا کہ چین کے ساتھ اپنا سمندر بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے اپنا سمندر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا اور یہ سڑک افغانستان کے تھرو پاکستان اور پاکستان کے تھرو پھر گوادر، اور گوادر میں پھر ان لوگوں نے جانا تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کو تعمیر کرنے کے لیے منصوبہ بندی تو شروع کی، لیکن اصل تعمیر کا آغاز یہ تو تقریباً 1998 میں اس وقت کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ چین اور روس کے لیے پاکستان کی سرزمین کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ تک رسائی کی بدولت بحر ہند کی تصویراتی صورتحال جو ہے تبدیل کر کے دی جائے اور محلی وقوع کے لحاظ سے پاکستان کی تصویراتی اہمیت میں اضافہ ہو. تو یہ تمام صورتحال ہے. اچھا، ہم اور ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے چونکہ ابھی آپ اس چیپٹر میں بالکل نئے ہیں، اور ساتھ میں ہم جتنا پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ اتنی وسیع ہوتی رہے گی، اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو وہاں پر رشیا روڈ بنا رہا ہے، ادھر چائنا بنوا رہا ہے، یہاں پر پاکستان بنا رہے ہیں. تو یہ ایک انٹر لنک یعنی انٹر کنیکٹڈ ایک چین بنا رہے ہیں. اس چین کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ بن پائے گا؟ اگر یہ بنے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اور اگر فائدہ ایک پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے دوسری پارٹی کو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، تو اس پہ ہم بات کریں گے وہ دوسری پارٹی نے پھر کیا کرنا ہے، یہ موجودہ حالات. اور یہ تقریباً اب بھی ماشاءاللہ کلاس 9 کے طلباء ہیں، اور پہلے بھی میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں کہ
حالات اور کرنٹ افیئرس پہ آپ نظر رکھیں. اچھا جی، Pakistan is located in the center of Islamic world, spreading from Morocco in the west to Indonesia in the east. اسلامی دنیا کے بالکل سنٹر میں واقع ہے پاکستان. مغرب میں مراکش جس کو کہتے ہیں وہ بھی اسلامی ملک ہے، اور ویسٹ میں آخر میں انڈونیشیا وہ بھی مسلمان ملک ہے. تو پاکستان بالکل سنٹر میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سنٹر ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی مرکز، کسی بھی چیز کا مرکز مضبوط ہو تو باقی جو حصے ہوتے ہیں، جو پارٹس ہوتے ہیں، وہ خود بخود جڑے رہتے ہیں. پاکستان از ان دا کلوز پروگزیمیٹی ٹو دا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز آف مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. اب مڈل ایسٹ، تو مڈل ایسٹ کون سے ممالک ہے جی؟ مڈل ایسٹ کون سے ممالک ہے؟ مڈل ایسٹ یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے، اس میپ میں بھی میں آپ کو یہ یلو جو کنٹریز ہے یہ مڈل ایسٹ ہے. ساتھ میں آپ کو پاکستان کا میپ اگر آپ کو سمجھ آ رہے اور ہونا بھی چاہیے آپ کو آئیں، تو یہ ساتھ میں یلو جو ممالک ہیں یہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہے، اور ساتھ میں یہ پاکستان ہے. تو اب دیکھیے یہ کلوز پروگزیمیٹی ہے، جو تیل کے دولت سے مالا مال ہے. تو پاکستان ہیز اے کلوز اینڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ ود مڈل ایسٹرن ریجن، پرٹیکولرلی خاص طور پر کس کے ساتھ؟ سعودی عربیہ کے ساتھ، یونائٹڈ عرب امارات UAE، سیریا کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، یمن اور لیبنان کے ساتھ. بڑے اچھے مراسم ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور جو ہے یہ پاکستان ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے. ویسے تو مڈل ایسٹ میں 17-18 ممالک ہیں. کیا ہے کہ بحرین، ایجپٹ، عراق، جارڈن، کویت، لیبنان، لیبیا، موریٹینیا، موراکو، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عربیہ اور بھی بہت ممالک ہیں. اس کے ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا سکتے، مگر چونکہ یہ ممالک ہیں، اور پہلے میں نے جو آپ کو بتایا کہ کلوز پروگزیمیٹی میں پاکستان، یونائٹڈ عرب امارات اور یہ ممالک ہیں، تو یہ بڑے جو ہیں کیا ہے، بہترین تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے. پاکستان، اچھا جی، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بذات خود کیا ہے. گلیات پرفضا مقامات ہے، کاغان ویلی پرفضا مقامات ہے، سینڈریز آف ساؤتھ اینڈ دا اولڈسٹ سویلائزیشن آف انڈس ویلی. لوگ راغب ہیں انڈس سویلائزیشن کو دیکھنے کے لیے. گندہارا ہے گریٹ اٹریکشن فار ٹورسٹ ان پاکستان، اور گندہارا سویلائزیشن بھی لوگوں کے لیے یعنی توجہ کا مرکز رہا ہے. تو محترم طلباء، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئندہ کلاس میں ہم فزیکل فیچرز آف پاکستان پڑھیں گے. پاکستان کے جسمانی ساخت کو پڑھیں گے کہ جسمانی ساخت کیا ہے، کس طرح ہے. اور یعنی جسمانی ساخت کا مطلب میرا یہ ہے کہ پہاڑ کتنے ہیں اس میں، پلین کتنا ہے یعنی زمین کتنی ہے، صحرا کتنے ہیں، اور کوسٹل ایریاز کتنے ہیں، پلیٹیز کتنے ہیں، اور پلیٹیز کیا چیز ہیں. تو یہ تمام چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.